بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مدد آنے والی ہے، لیکن معلوم ہے مدد کب آتی ہے؟ جب اماں ہاجرہ صفا مروہ کے درمیان ایک بے قراری کے عالم میں دوڑتی ہیں، مگر زبان پر رب کائنات سے نہ کوئی شکوہ ہوتا ہے اور نہ ہی دل میں کوئی نا امیدی۔ ننھے اسماعیل گرم تپتی ریت پر پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑتے ہیں کہ ایک دم اللہ کی مدد آ جاتی ہے اور ننھے پیغمبر کے نیچے سے چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ وہ وہاں سے مدد کرتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جب طاغوت کا لشکر پیچھے ہوتا ہے، قوم موسیٰ طعن کر رہی ہوتی ہے کہ تم نے ہمیں مروا دیا، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر، مگر اس اضطرابی کیفیت میں بھی نبی حق سے نا امید نہیں ہوتا اور سمندر میں راستہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ بے شک وہ وہاں سے مدد کرتا ہے جہاں سے کبھی گمان بھی نہیں ہوتا۔ جب لوط علیہ السلام بے قرار ہو کر خواہش کرتے ہیں کہ کاش آج اس کا بھی کوئی زور آور قبیلہ ہوتا جس کی پناہ وہ پکڑتے، کہ اچانک رب کے عذاب کے فرشتے ظاہر ہو جاتے ہیں اور قوم ملعون کا نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی۔ بے شک مدد وہاں سے آتی ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ جب ایک نوجوان تبلیغ شروع کرتا ہے اور بڑھاپا غالب آنے پر کچھ ہی لوگ ایمان لے آتے ہیں، جب کفار اس کے بڑھاپے کا خیال بھی نہیں کرتے اور اس کا مضحکہ خیز تماشا اڑاتے ہیں، تبھی نوح کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ کشتی بنا لو، اور ارشاد فرما دیا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ ہم نے ایک بوڑھے کی مدد کے لیے کیا جس کی قوم اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، چاہے 950 سال بعد ہی آئے۔ جب اصحاب الاخدود کو آگ کے گڑھوں میں پھینکا جا رہا ہو اور ایک ماں اپنے 6 ماہ کے بچے کی وجہ سے اضطراب کا شکار ہو جائے اور کفر پر راضی ہونے والی ہو کہ بچہ ہی بول اٹھے کہ ماں مت ڈر، آگ میں چھلانگ لگا دے، بے شک اس کی مدد اہل ایمان کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ جب اصحاب کہف قوم کے مقابلے میں کمزور ہونے کے باوجود اور حق پر استقامت کی وجہ سے کسی غار میں جا چھپی، تب سکون کی نیند آتی ہے اور فرشتے کروٹیں بدلتے ہیں اور پھر نشانیاں بنا کر اٹھائے جاتے ہیں۔ بے شک اس کی مدد اہل علم کے لیے کھلی ہوئی ہے۔ جب طالوت جالوت کے مقابلے میں سفار ہوتے ہیں اور جالوت کا حصہ ہی خوف پیدا کرنے کے لیے کافی ہے، تب ہی مدد آتی ہے اور ایک کم عمر لڑکے کے ہاتھوں یہ جہنم واصل ہوتا ہے۔ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر التجا کرتے ہیں، اپنے قصور کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، نبی ہوتے ہوئے اللہ کے سامنے پستی کا اظہار کرتے ہیں، تب ہی مدد آتی ہے۔ جب اللہ کے آخری نبی اس کے حضور اتنا گڑ گڑاتے ہیں کہ چادر شان مبارک سے سرک جاتی ہے، تبھی ارشاد ہوتا ہے کہ یہ مٹھائیاں بھر کر ریت آپ نے نہیں ہم نے پھینکی تھی، اور قطار در قطار فرشتے مدد کے لیے روانہ کر دیے تھے۔ بے شک سخت اضطراب میں ہی اس کی مدد آتی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں تربیت دلائی جاتی ہے، جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا جاتا ہے، جب شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، جب صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کونچے ڈال دی جاتی ہیں، جب صاحب یاسین کی پسلیاں توڑ دی جاتی ہیں، جب عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دینے کی تیاریاں کی جاتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، جب ایک لشکر صرف اللہ کو واحد ماننے کی وجہ سے اپنے سے کئی گنا زیادہ لشکر کے سامنے سفار ہو جاتا ہے، جب دکھی دل پکارتے ہیں، جب انبیاء علیہ السلام بھی حالت اضطراب میں کہہ اٹھتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، تب ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد بہت قریب آ پہنچی ہے۔ اے امت مسلمہ، اللہ کی مدد بہت قریب آن پہنچی ہے۔ بس ہمت نہ ہارنا، مایوس نہ ہونا، عقائد نہ خراب کرنا، کفر کے جال میں نہ آنا، مانگو اللہ سے عقائد میں نہ آنا، کفر کے جال میں نہ آنا، مانگو
اللہ سے، کیونکہ اسی نے عطا کرنا ہے اور اس کی مدد قریب ہے۔